آج کے اس مکمل جائزے میں ہم بچوں کی نظموں کی اس عجیب اور بار بار دہرائی جانے والی ایک دنیا کا ایک گہرا اور ایکیڈیمک مطالعہ کرنے والے ہیں۔ دیکھنے میں یہ اشعار اور نظمیں نہایت معصوم لگتی ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کے اندر مکمل ایکو سسٹمز، پیچیدہ لاجسٹکس اور حیران کن حقائق چھپے ہیں جنہیں عام طور پر بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم 4 اہم باب پر بات کریں گے۔ پہلا، دی ماڈرن اینیمل فارم، دوسرا، ٹرانزٹ اور موسیقی، تیسرا، مارچنگ اور ریاضی، اور چوتھا، تخفیف اور احتیاطی کہانیاں۔ چلیے شروع کرتے ہیں پہلے باب سے، یعنی دی ماڈرن اینیمل فارم، جہاں زراعتی ایکو سسٹم اپنے عام دائرے سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اولڈ میک ڈونلڈ کی زمین کو ایک عام کھیت سمجھنا ہماری بہت بڑی بھول ہوگی۔ یہ فارم ایک آبادی سے بھرا ہوا ایسا عظیم ایکو سسٹم ہے جو روایتی مال مویشیوں کے بندوبست کی تمام حدوں کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اگر روایتی کھیتی باڑی سے اس کا موازنہ کیا جائے، جہاں گائے، گھوڑے اور بھیڑیں پالی جاتی ہیں، تو میک ڈونلڈ کا فارم اس سے بالکل الگ ہی داستان سناتا ہے۔ وہاں ہاتھی، جراف، شیر، ہپو اور زیبرا جیسے غیر ملکی جانور موجود ہیں۔ اب ذرا تصور کیا جائے کہ ایک عام فارم پر شیروں اور ہپوز کو ان کی خوراک فراہم کرنا اور انہیں سنبھالنا کس قدر بڑا لاجسٹیکل نائٹ میئر ہوگا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ جگہ معمولی زراعت سے بہت بہت آگے کی چیز ہے۔ اور ان غیر ملکی جانوروں کی آوازیں، وہ تو ایک اور ہی حیران کن پہلو ہیں۔ زیبرا زپ زیپ کی آواز نکال رہا ہے، ہپو سوش سکواش کر رہا ہے، ہاتھی ٹک ٹک کر رہا ہے، اور جراف صرف ہم کی آواز پیدا کر رہا ہے۔ مطلب یہ کسی بھی عام جانور کی فطری آوازیں تو بالکل نہیں ہیں، بلکہ انہیں تو ایک مکمل لنگوسٹک سٹڈی یعنی لسانیاتی تحقیق کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک بالکل نئی زبان ہے جو اس فارم پر ایجاد ہوئی ہے۔ لیکن یہ فرم صرف غیر معمولی آوازوں تک محدود نہیں ہے، یہاں ماحولیت پر بھی پورا کنٹرول حاصل کیا گیا ہے۔ یہاں ڈیڈی ہارس، مامی ہارس اور بیبی ہارس ایک خاص ترتیب میں مسلسل ہنہناتے ہیں، جس کے بعد وہ مل کر بارش کو چلے جانے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک نظم نہیں ہے، بلکہ ایک رسمی، کئی نسلوں پر مبنی طریقہ ہے جہاں جانور اپنی آواز کی طاقت سے سیدھا موسم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہے نا عجیب؟ اب آتے ہیں اپنے دوسرے باب کی طرف، ٹرانزٹ اور میوزیکل ایگریکلچر، جہاں ہم اس فارم کے عجیب و غریب لاجسٹیکل نظام کو دیکھیں گے۔ اس عظیم فارم پر ان جانوروں کا سلسلہ ٹھیک طرح سے چلانے کے لیے آخر کس قسم کا ٹرانسپورٹ سسٹم درکار ہے؟ فارم بس کے مسافروں کی لسٹ ایک نہایت پریشان کن حقیقت سامنے لاتی ہے۔ اس بس میں گائیں، سور اور بھیڑیں سفر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ بس کا ہارن نے کی آواز نکالتا ہے، یعنی بالکل گھوڑے کی طرح، اور اس سے بھی آگے وہاں ایک مرغی ہے جو وقت بتانے کے لیے ایک گھڑی کا کام کر رہی ہے۔ یہ سب بتاتا ہے کہ وہاں کا فزیکل اور میکینیکل نظام پوری طرح سے الجھ چکا ہے۔ اور ان سب باتوں میں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اس عجیب ایکو سسٹم میں خوشی کا اظہار اختیاری نہیں بلکہ لازمی ہے۔ یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ اس ماحول میں لگاتار موسیقی اور یہ جیسا شور مچانے کی پابندی ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہر وقت میوزیکل پارٹیسپیشن درکار ہوتی ہے اور خاموشی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تیسرا باب، مارچنگ کے ذریعے ریاضی، جہاں ہم ایڈیشنو، کاؤنٹنگ اور ڈسپلن کی بات کریں گے۔ خیر، اب جب کہ اس دنیا کے نظام اور اس کی لاجسٹکس کو سمجھ لیا گیا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں بنیادی تعلیم، خاص طور پر ریاضی، کیسے سکھائی جاتی ہے؟ یہ نظام واضح کرتا ہے کہ چونٹیاں یعنی اینٹس کس طرح قدم بڑھاتی ہیں۔ پہلے چونٹی انگوٹھا چوستی ہے، پھر جوتے کا تسمہ باندھتی ہے، پھر درخت پر چڑھنا، دروازہ بند کرنا اور آخر میں غوطہ لگانا۔ یہ اعمال دکھاتے ہیں کہ کس طرح جسمانی کاموں اور مخصوص فزیکل آبجیکٹیوز کا استعمال کر کے بیسک میتھ اور اضافے کے کانسیپٹ سکھائے جاتے ہیں۔ ہر قدم، ہر ایکشن ایک نیا عدد سکھاتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، اس پوری ریاضیاتی کوشش میں ایک بہت ہی عجیب بات ہے۔ یہاں ہر چیز کی حد 5 پر آ کر رک جاتی ہے، چاہے وہ مارچنگ کرتی چونٹیاں ہوں، وادی میں جانے والے ڈکس ہوں یا پھر ڈائنوز۔ اس دنیا کی ریاضی میں نمبر 5 ایک آخری سرحد یعنی ایبسولوٹ سیلنگ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس سے آگے کی گنتی کا کوئی تصور ہی موجود نہیں۔ تو پھر یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے جب یہ گنتی آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے؟ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو ہمیں ایڈیشن سے نکال کر تفریق یعنی سبٹریکشن کی بے حد پریشان کن دنیا میں لے جاتی ہے۔
اور بس یہیں سے واقعات کا رخ تبدیل ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آتے ہیں چوتھے باب پر، تخفیق اور احتیاطی کہانیاں، یعنی ایٹریشن، نقصان اور جسمانی خطرات۔ ان احتیاطی کہانیوں میں گنتی کم ہونے کا سیدھا سا مطلب ہے آبادی میں نقصان۔ پتاخوں یعنی ڈکس کی آبادی میں آنے والی یہ مسلسل اور دردناک کمی ایک سنجیدہ بحران ہے۔ جب ڈکس اس پہاڑی کے پار جاتی ہیں تو واپس آنے والوں کی تعداد 4، پھر 3، پھر 2 اور آخر میں 0 ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی عام اور معصوم کہانی بالکل نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی پریشان کن ڈیموگرافک کرائسس ہے جو صرف اور صرف اپنی وادی سے دور نکل جانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح ڈائنوز کی آبادی بھی ایسے ہی خوفناک زوال کا شکار ہے۔ زینس اور ڈسٹ جب کھیلنے کے لیے اس پہاڑی کے اس پار گئے تو ان کی تعداد محدود ہو کر رہ گئی اور آخر میں 0 تک جا پہنچی۔ یہ زوال اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اپنی سیف زون یعنی حفاظتی جگہ کو چھوڑ کر نکلنا کتنا پیچیدہ اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ہاں، اس آبادیاتی کمی کا اثر صرف نمبرز پر نہیں ہوتا۔ سیڈ ماما ڈینو cried for roar یہ الفاظ اس شدید جذباتی نقصان اور ایک والدین کی بے بسی کو بالکل ٹھیک ٹھیک ظاہر کرتے ہیں۔ حالانکہ بعد میں معجزاتی طور پر سب بچے واپس آ جاتے ہیں، لیکن ان کی وہ واپسی کسی منطق پر پوری نہیں اترتی اور والدین کے اس غمگین تجربے کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ تو تھا وہ نقصان جو شاید بعد میں ٹھیک ہو جائے، لیکن اب ذرا ہمٹی ڈمٹی کی کہانی پر غور کریں۔ یہ فزیکل فریجلٹی یعنی جسمانی نزاکت اور ریاستی طاقت کے محدود ہونے کا سب سے عظیم سبق ہے۔ یہ کوئی عارضی نقصان نہیں، بلکہ پرماننٹ اور مستقل فزیکل تباہی کی بہترین مثال ہے۔ یہ حادثے انتہائی حتمی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ ہمٹی دیوار پر بیٹھا ایک عظیم حادثے کا شکار ہوا اور اس کے فوراً بعد وہاں ریاست کے سب سے اعلیٰ عہدیدار یعنی بادشاہ کے گھوڑے اور اس کے آدمی پہنچتے ہیں، لیکن ان کا وہاں آنا بے سود ثابت ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اعلیٰ ترین حکومتی عہدیدار اور ان کی فوج بھی اس تباہی کو ٹھیک کرنے اور اسے دوبارہ جوڑنے میں مکمل طور پر بے بس ہیں۔ لیکن بات صرف حادثوں تک محدود نہیں ہے۔ اس دنیا میں اسٹرکٹ اور کڑا ڈسپلن بھی موجود ہے۔ جانی کی کہانی اس کی سب سے واضح مثال ہے۔ میٹھاس کھانے سے انکار کرنا اور جھوٹ بولنا آخرکار زبردستی کی فرمانبرداری پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اوپن یور ماؤتھ یعنی اپنا منہ کھولو کا حکم اس بات کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ اس پرورش کے نظام میں اتھارٹیرین کنٹرول اور نگرانی کس قدر سخت ہے۔ تو ان تمام باتوں اور حقائق کو جاننے کے بعد آخر میں ایک نہایت اہم سوال یہی رہ جاتا ہے، اس خوشی سے بھری، لگاتار شور مچاتی اور معجزاتی واپسی والی دنیا میں اس پہاڑے کی دوسری طرف قدم رکھنے کی حقیقی قیمت آخر کیا ہے؟ امید ہے آج کے اس تجزیے کے بعد جب بھی اگلی دفعہ یہ نظمیں سنی جائیں گی تو ان کے پیچھے چھپی اس پیچیدہ، عجیب اور گہرائی سے بھری دنیا کو ایک نئے زاویے سے ضرور دیکھا جائے گا۔ ہمارے ساتھ اس معلوماتی سفر میں شامل ہونے کا بے حد شکریہ۔